السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، آج آپ اپنے ہی چینل پر دیکھنے جا رہے ہیں نیو ناول ظالم نیکا اور مظلوم طیف کا ایپیسوڈ نمبر 32، جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ عادل خان جو کہ حورم کے کہنے پر ہی اس کے بھائی کی شادی پر آیا تھا، اس کو جھٹکا اس وقت لگے گا جب وہ سامنے حویلی میں اعظم خان کو اپنی بہن زویا اور اپنی منگیتر عائشہ کے ساتھ دیکھے گا تو آگ بگولا ہو جائے گا۔ اعظم، تمہاری ہمت، تم میری ہی بہن اور میری منگیتر کے ساتھ، یہ کہتے ہوئے وہ گڑبڑائے گا۔ آیا عادل خان کیا کرے گا اعظم کے ساتھ، یہ تو آپ ویڈیو میں ہی دیکھیں گے۔ پوائنٹ نمبر 2 پہ آپ دیکھیں گے عاظم جو کہ زیان کا انتظار کرتے کرتے اپنی بارات کو لیٹ کرتے کرتے اب رات کے 10 بج چکے تھے تو نا امیدی کا شکار ہو کر آنکھوں سے آنسو برسانے لگا اور کہنے لگا، زیان تم نے اچھا نہیں کیا، تمہاری تو لاڈلی تھی نا روہی، اب ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے اور تم جھوٹے ہو، ہمارے اس فنکشن میں بھی نہیں آئے۔ رونے لگے گا۔ نفرت زیان کے بارے میں عاظم کے دل میں گھیرا ڈال لے گی۔ اتنے میں عائشہ عاظم کو چپ کرانے کی کوشش کرے گی۔ آیا عائشہ اس کو چپ کرا سکے گی یا نہیں، یہ آپ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ پوائنٹ نمبر 3 میں آپ دیکھیں گے ادھر زیان اپنی بہن اور بھائی کی شادی میں شرکت کے گھر سے فلیٹ سے نکلے گا اور راستے میں اسے ایک لڑکی لاچار رات کے اس وقت میں اسے اکیلی تنہا جنگل میں ملے گی، جو ہیلپ مانگے گی، کہے گی پلیز مجھے بچاؤ، وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو زیان کچھ سوچے بغیر اسے اپنی گاڑی میں بٹھائے گا اور فلیٹ کی جانب چل پڑے گا۔ آیا یہ لڑکی کون تھی اور اسے کون قتل کرنا چاہتے تھے اور زیان اسے بچا پائے گا یا نہیں، اور یہ لڑکی زیان کے لیے کوئی نئی مصیبت تو کھڑی نہیں ہونے والی؟ کیا ہوگا زیان کے ساتھ، یہ تو آپ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اور زیان پلٹ کر شادی میں شرکت کر پائے گا یا نہیں، یہ آپ دیکھیں گے ویڈیو میں۔ تو ناظرین، اب آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر آپ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ پلیز جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ جلدی سے ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ اب چلتے ہیں آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر اپنی ویڈیو کی جانب۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ کی بھابھی اعظم خان کی بہن ہے؟ عادل خان نے اس کا بازو اپنے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں جکڑتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ عادل خان حورم کے بلانے پر دنیال کی شادی میں آیا تھا، لیکن اعظم خان کو دیکھ کر وہ شاکٹ تھا۔ بہت سے سوالوں نے اس کے ذہن میں سر اٹھایا تھا، جن کا جواب صرف حورم ہی دے سکتی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کا سامنا کرتا، اس لیے وہ چھپتا چھپاتا حورم کی تلاش میں حویلی کی دوسری جانب آیا تھا اور حورم کو اسی طرف آتے دیکھ کر اس نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا اور اب چہرے پر سختی لیے اسے گورنے کا کام سر انجام دے رہا تھا۔ عادل، پہلے میرا بازو چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے، حورم نے اپنے بازو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر عادل نے فوراً اس کا بازو چھوڑا تھا۔ وہ آئی ایم سوری، میرا ارادہ آپ کو ہرٹ کرنے کا نہیں تھا، عادل نے شرمندگی سے کہا۔ کیا تم اعظم خان کو جانتے ہو؟ حورم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تعجب سے پوچھا۔ جی جانتا ہوں، عائشہ کا ہسبینڈ ہے وہ اور نفرت کرتا ہے مجھ سے، عادل نے دھیمے لہجے میں نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ ہم نفرت کیوں؟ حورم نے متجسس ہوتے ہوئے استفسار کیا۔ کیونکہ عائشہ کے نکاح کے بعد میں عائشہ کو واپس اپنی حویلی لے جانے آیا تھا اور تب عائشہ کے کہنے پر ہی میں خالی ہاتھ واپس لوٹ گیا تھا، اور میری غلطی یہ تھی کہ اعظم خان نے مجھے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے دیکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ آج تک میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، عادل خان نے افسردہ لہجے میں کہا۔ لیکن عادل، اس بات کو گزرے بہت عرصہ گزر چکا ہے، اب سب کی لائف میں بہت چینجز آ چکی ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے اب تک تمہیں معاف کر دیا ہو، حورم نے نرمی سے کہا۔ نو میم، انہوں نے اب تک مجھے معاف نہیں کیا، 2 دن پہلے میں نے انہیں ہی کال کی تھی اور معافی بھی مانگی تھی، لیکن ان کا رویہ 2 دن پہلے بھی ویسا ہی تھا جیسا 5 سال پہلے تھا، عادل خان نے شکستہ لہجے میں کہا۔
لیکن عادل مزید ایک کوشش تو کی جا سکتی ہے نا؟ خرم نے کسی امید کے تحت کہا، نہیں میم، میں صرف آپ کے کہنے پر آپ کے لیے ہی آیا تھا، لیکن شاید اب میرا مزید رکنا ممکن نہیں ہے، مجھے جانا چاہیے۔ عادل خان نے اس کی بات کی نفی کرتے ہوئے اپنی لہجے میں کہا، لیکن خرم نے مزید بولنا چاہا، لیکن عادل نے معذرت کرتے ہوئے اپنے قدم بحر کی جانب بڑھائے ہی تھے جب ہیثم خان کی آواز پر اس کے قدم منجمد ہوئے تھے اور اس نے پلٹ کر ہیثم خان کی طرف رخ کیا تھا۔ رک جاؤ عادل خان، ہیثم خان نے گرجدار لہجے میں کہا۔ خرم نے بھی ساکت نظروں سے ہیثم خان کی طرف دیکھا تھا۔ تمہیں جہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اگر آ ہی گئے ہو تو ہم سے ملے بغیر کیسے جا سکتے ہو؟ ہیثم خان کا لہجہ سپاٹ تھا۔ اس کی بات پر عادل خان نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا ہوا عادل خان، اتنے شاکڈ کیوں ہو؟ ہیثم خان نے اسے ساکت نظروں سے اپنی طرف دیکھتے پا کر پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، السلام علیکم ہیثم خان، کیسے ہو؟ عادل خان نے جلدی سے خود کو نارمل کرتے ہوئے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، ہم تو ٹھیک ہیں، تم کیسے ہو عادل خان؟ کافی بدلے لگتے ہو، ہیثم خان نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ نہیں ہیثم خان، میں تو ویسا ہی ہوں جیسا کل تھا، عادل خان نے پھیکی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے کہا، جبکہ وہ تو ہیثم خان کے رویے پر حیران تھا۔ ہم جانتے ہیں تم ہمارے رویے پر حیران ہو، لیکن حیران مت ہو، تمہیں ہم معاف کر چکے ہیں، اور ہیثم خان جسے معاف کر دے زندگی بھر اس بات کو کبھی نہیں دہراتا۔ ہیثم خان اس کی حیرانگی نوٹ کر چکا تھا، اس لیے اعلیٰ ظرفی سے بولا، تھینک یو ہیثم خان، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ عادل نے مشکور لہجے میں کہا، شکریہ کرنا ہے تو عائشہ کا کرو، صرف انہی کے لیے معاف کیا ہے ہم نے تمہیں، اور ہاں کیونکہ تم عائشہ کے چاچا زاد ہو اور اس وقت ہمارے مہمان ہو تو تمہیں پوری عزت دی جائے گی، ہیثم خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگین تھینک یو ہیثم خان، عادل نے آگے بڑھ کر اس کے گلے لگتے ہوئے ممنون لہجے میں کہا۔ السلام علیکم ہیثم خان۔ ہیثم خان کو تلاش کرتے عائشہ بھی حویلی کے اس حصے میں آ چکی تھی، اور اب سامنے نظر آتے منظر کو اس نے بے یقینی سے دیکھا تھا، اور پھر پوری بات سمجھ کر اس نے بلند آواز میں سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ عقب سے آئی عائشہ کی آواز پر وہ ہیثم سے الگ ہوا تھا، اور پھر نظریں اٹھائے بغیر سلام کا جواب دیتے حال دریافت کرنے لگا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کو ہیثم معاف کر چکے ہیں تو یہ جھکی نظریں؟ عائشہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے تعجب سے پوچھا۔ عائشہ، یہ نظریں کسی شرمندگی کے تخت نہیں بلکہ آپ کی عزت میں جھکی ہوئی ہیں، عادل خان نے نرمی سے جواب دیا۔ جہاں ہیثم کو عائشہ کو عادل سے بات کرنا ناگوار گزرا تھا، عادل کی یہ بات اسے اندر تک سرشار کر گئی تھی۔ تھینک یو عائشہ، مجھے معاف کرنے کے لیے، میں آئندہ کبھی آپ کی لائف میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ عادل خان کا لہجہ اب بھی دھیما تھا۔ عائشہ کو عادل خان میں آیا یہ پازیٹیو بدلاؤ بہت اچھا لگا تھا، وہ خوش تھی کہ عادل خان بات کو سمجھ چکا تھا، اس نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا تھا۔ شہد، ہم سب کو وہ باتیں بھول جانی چاہیے، میں آپ کو کسی سے ملواتی ہوں، بس 2 منٹ۔ عائشہ ماحول کو مزید افسردہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اتنا کہتی حویلی کے بیرونی جانب گئی تھی اور زویا کو ساتھ لیے کچھ ہی دیر میں لوٹی تھی۔ عادل نے حیرانی سے زویا کی طرف دیکھا تھا، وہ جہاں کیسے ہو سکتی تھی؟ یہ بات اس کے ذہن سے بالا تر تھی۔ زویا نے جیسے ہی عادل خان کو دیکھا اور وہ دوڑتے ہوئے اس کے گلے لگتی پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ جب وہ کچھ دیر بعد چپ ہوئی تو عادل خان نے اسے خود سے الگ کیا تھا۔ کیسی ہو زویا؟ عادل خان کے لہجے میں بھی نمی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ زویا نے محبت سے نرم لہجے میں پوچھا۔
میری چھوڑو، تم بتاؤ جہاں کیسے؟ عادل نے حیرت سے پوچھا۔ اس کے سوال پر زویا نے مختصر گزرے 5 سالوں کے بارے میں بتایا تھا، اور عادل خان جہاں زیان کے کیے پر بھائی ہونے کے ناطے غصے میں آیا تھا، وہیں زویا کے نیچر سے بھی وہ اچھے سے واقف تھا، اور پھر زویا کے سوال پر بھی وہ گزرے 5 سالوں کے بارے میں بتاتا چلا گیا کہ وہ کس طرح 5 سال پہلے سب کچھ چھوڑ کر یورپ چلا گیا تھا اور آج لوٹا تھا۔ زویا سے اماں بیگم کی ڈیتھ کا سن کر عادل خان کو بہت افسوس ہوا تھا۔ او ہیلو گائز، بس کر دو، جہاں شادی ہو رہی ہے یہ رونا دھونا چھوڑو، ورنہ دولہے اپنی اپنی دلہن کو لے کر خود ہی رخصت ہو جائیں گے۔ ماحول کو مزید سنگین ہوتا دیکھ کر کب سے خاموش کری حورم نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس کی بات پر سب نے زور سے کہکا لگایا تھا۔ عادل خان نے مشکور نظروں سے حورم کی جانب دیکھا تھا، اور پھر سب مسکراتے ہوئے حویلی کی اندرونی جانب بڑھ گئے۔ گاڑی کے پہیے تیز رفتار سے سڑک پر دوڑ رہے تھے۔ یہ سڑک کم و بیش ہی استعمال ہوتی تھی۔ زیان کا دیان گاڑی سے بیر نظر آتے مناظر پر تھا، اور اب تو رات کے 10 بج رہے تھے، تو یہ سڑک اس وقت سنسان ہی ہوتی تھی۔ وہ گاڑی چلاتا ساتھ میں خود میں چھڑی جنگ سے لڑ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ حیثم خان اور باقی سب کا سامنا کیسے کرے گا۔ بار بار اس کا دل کرتا کہ وہ آدھے رستے سے ہی مڑ جائے، لیکن پھر اپنے دل کی بات ٹالتا گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دیتا۔ اب بھی وہ انہی سوچوں میں گھیرا ہوا سامنے نظریں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، جب کسی کے اشارہ کرنے پر اس نے گاڑی کی رفتار ہلکی کی تھی۔ کوئی لڑکی مسلسل ہاتھ ہلاتی اسے رکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ زیان نے گاڑی بالکل اس کے قریب لا کر روکی تھی۔ گاڑی کے رکتے ہی وہ لڑکی بھاگ کر گاڑی کے قریب آئی تھی، اور اب گاڑی کا شیشہ بجاتی اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ شاید وہ زیان سے مدد مانگ رہی تھی۔ زیان نے جلدی سے گاڑی سے نکلا تھا اور بطور خاص اس کے حلیے کا جائزہ لیا تھا۔ اس کے بال اس وقت بری طرح بکھرے ہوئے تھے، بھاگنے یا نہ جانے رونے کی وجہ سے اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ زیان اس کی آنکھوں سے اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ لڑکی کافی دیر سے رو رہی ہے۔ وہ لڑکی خاموش کھڑی پر امید نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن وہ تو اس وقت نہ جانے کیوں اس کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ اسے مسلسل خاموش دیکھ کر وہ لڑکی دوبارہ بولی، پلیز بچا لیجئے مجھے، ورنہ وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے میری ہیلپ کر دیں، اس نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ کون مار دے گا آپ کو اور کیوں؟ زیان نے تعجب سے پوچھا۔ پلیز پہلے جہاں سے چلیے، میں آپ کو سب سچ بتا دوں گی، پر پلیز اس وقت جہاں سے مجھے لے جائیے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، ورنہ وہ لوگ پہنچ جائیں گے جہاں۔ اس لڑکی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے استفسار کیا۔ اوکے ڈن، بیٹھیے اب گاڑی میں۔ زیان نے اس کی حالت دیکھ کر مزید سوال پوچھنا مناسب نہ سمجھا، اس لیے اسے گاڑی میں بیٹھنے کی تاکید کرتا خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا گاڑی کو واپس اپنے فلیٹ کی جانب موڑ دیا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ جو کر رہا تھا کیا وہ ٹھیک تھا، اور اگر ٹھیک بھی تھا تو وہ اسے لے کر جائے گا کہاں؟ رخصتی کا وقت آ پہنچا تھا، لیکن زیان ابھی تک نہیں آیا تھا، اور اب تو حازم کی امید بھی دم توڑ چکی تھی، اور زیان کا نہ آنا اسے زیان سے مزید متنفر کر رہا تھا۔ وہ کافی دیر سے رخصتی کو ٹال رہا تھا، مگر اب جب زیان نہیں آئے گا اس بات کا یقین ہونے کے بعد وہ بلا آخر ہار مان ہی گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود نمی عائشہ دیکھ چکی تھی اور جانتی تھی کہ سب کی وجہ کیا ہے، اس لیے حازم کو دیکھ کر عائشہ نے اسے مسکرانے کا اشارہ کیا تھا، اور اس کے جواب میں حازم نے فوراً اپنے لبوں پر زبردستی مسکراہٹ سجائی تھی۔ حازم تو تھا ہی ایسا اپنی فیلنگز کو چھپا کر رکھنے والا، دکھ میں بھی مسکرانے والا، تو اپنے اس اتنے خاص دن پر
بھلا وہ کیسے رو سکتا تھا؟ پہلے روحی کی رخصتی کی گئی تھی کیونکہ رباب نے تو یہی حویلی میں رہنا تھا۔ رخصتی کے وقت نٹ کھٹ سے رباب پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اب بھی وہ ہیثم خان کے سینے سے لگی سسک رہی تھی۔ ہیثم نے اسے نرمی سے خود سے علیحدہ کیا تھا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے بہنوں کو خود سے جدا کرنا، اور اس کا مخملی ہاتھ دنیال کے مضبوط ہاتھ میں تھما دیا۔ لو دنیال، اب تو بھائی نے بھی اس کا ہاتھ تمہیں تھما دیا ہے، سنبھالو اپنی مصیبت کو، عازم نے شرارتی لہجے میں کہا۔ عازم نے اس موقع پر بھی بولنے پر گریز نہیں کیا تھا، لیکن آج روحی جو ہر موقع پر بولنا فرض سمجھتی تھی وہ کچھ نہیں بولی تھی، لیکن سیدھا عازم کے گلے آ لگی تھی۔ ہائے روحی، آرام سے، ایسے بھی کوئی بھائی کے گلے لگتا ہے؟ ہڈیاں تڑخا دی ہے میری تم نے۔ عازم نے تکلیف ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ اب اگر کچھ کہا تو سچ میں ہڈیاں توڑ دوں گی۔ رباب کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ اچھا اب بس کرو، جاؤ جلدی، مجھے بھی رخصتی کروانی ہے اپنی۔ عازم بھی کہاں باز آنے والا تھا، اسے خود سے الگ کرتے شرارت سے بولا، دفع ہو جاؤ، باڑ میں جاؤ تم، روحی نے غصے سے کہا۔ اس کی بات پر عازم نے زور زور سے کہکا لگایا تھا۔ اس وقت ان بہن بھائیوں کا پیار دیکھ کر وہاں کھڑے سب نفوس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ چلو روحی، کافی ٹائم ہو گیا ہے، عائشہ نے آگے بڑھ کر رباب کو متوجہ کیا تھا، اور پھر روحی سب سے ملتی سب کی دعاؤں کے حصار میں دنیال کے سنگ رخصت ہو چکی تھی۔ ہیثم کو آج اپنا دل کھنچتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اس کی جان کھینچ رہا ہو، لیکن وہ بخوبی خود کو نارمل سیر کر رہا تھا، جس میں کافی حد تک وہ کامیاب ہو چکا تھا۔ اور پھر رباب کو بھی عازم کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ آہستہ آہستہ سب مہمان جا چکے تھے۔ جب حال خالی ہو گیا تو سب اپنے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے، آپ نیکسٹ میں دیکھیں گے کہ آیا زیان یہ لڑکی کون تھی، کیسے، کون اسے مارنا چاہتا تھا، کیا ہوا اس لڑکی کے ساتھ، اور زیان کے لیے مزید مشکلات کا سامنا بنے گی، مشکل پیدا کرے گی، کیا کرے گی یہ لڑکی زیان کے ساتھ، اور زیان اس کے ساتھ کیا کرے گا، اور آیا زیان واپس آئے گا یا نہیں۔ اور عادل خان جو یہ سب دیکھ چکا تھا، اب عادل یا خان کیا کرے گا، خرم اور عادل کی شادی ہو جائے گی یا نہیں، اور یہ سبھی لوگ پھر واپس زریاب خان کے ہاں جائیں گے یا نہیں، یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارا ویٹ کیجیے گا نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ اب ناول اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، ناظرین بہت کم ہی ایپی رہ گئے ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ہمیں اجازت دیجیے گا نیکسٹ ایپیسوڈ تک۔ اللہ حافظ۔